بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 43 میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کے قیام میں کئی ایک فرائض ہیں، فرائض پوری نہیں ہوتی تو اس انسان پر کی نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بعض شرائط تو ایسی ہیں کہ اگر وہ موجود نہ ہوں تو اس انسان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، جیسے کسی انسان کا باقاعدگی ہوش و حواس ہونا، کہ کوئی آدمی اگر بے ہوش ہے یا اس آدمی پر پاگل پن طاری ہے، دیوانہ ہے، تو اس پہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں، جیسے وضو ہے، پاکیزگی ہے، کہ انسان ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہو، اسی طرح وقت ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اسی طرح نماز کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، مثلاً تکبیر تحریمہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان نماز کا آغاز کرتا ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے جو کہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی بھولے سے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے پہلی چیز انسان کا وضو کرنا ہے، اور وضو کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دلائی ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کا حکم دیتے تھے، اور نہ صرف وضو کرنے کا حکم دیتے تھے بلکہ وضو اچھی طرح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں اپنی امت کو پہچانوں گا کیونکہ ان پہ وضو کے آثار ہوں گے۔ اور وضو کے آثار کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے وضو کرے گا اور وہ اس کو قائم رکھے گا، یعنی ہمیشہ مسلسل وضو کر کے نماز پڑھتا رہے گا، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے اعضاء روشن اور چمکدار ہوں گے۔ اور اسی لیے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی اس حدیث پر عمل کرتے تھے، اور وہ جب کوہنیاں دھوتے تھے تو کوہنیوں کی بجائے اوپر بازو کی جڑ تک گویا اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے تھے، اور ٹخنے دھوتے تھے پاؤں سمیت، تو اس کے بعد وہ پاؤں سمیت ٹخنوں کو اوپر جا کے نصف پنڈلی تک لے جاتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں تم لوگوں کو پہچانوں گا، تمہارے وضو کے اعضاء چمکدار ہوں گے، تو اس لیے میں زیادہ چمک، زیادہ روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایسی احادیث کی بنیاد پہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے اور اس میں کچھ اضافہ کر لے، مثلاً یہ بھی ایک اضافہ ہے کہ کوہنی سے اوپر تک ہاتھ کو دھو لینا، اور اسی طرح پاؤں کو ٹخنے سے اوپر دھو لینا۔ اور دوسری روایت میں ابن خزیمہ نے جو نقل کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ وہاں پر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو جنت میں اہل ایمان کو زیورات پہنائے جائیں گے تو تم میں سے ہر شخص کو اتنا زیور پہنایا جائے گا جتنا اس کے وضو کے اعضاء چمکدار اور روشن تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے وضو کے اعضاء اچھی طرح دھوتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ زیورات، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، اس لیے میں زیادہ وضو اچھی طرح کرتا ہوں، اعضاء کو زیادہ اوپر تک دھو لیتا ہوں تاکہ وہ سونا، وہ زیورات یہاں تک پہنائے جائیں،
اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک انعام ہے جو قرآن پاک میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصابر ہم انہیں کنگن پہنائیں گے سونے کے جب وہ لوگ جنت میں پہنچیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو پر یہ زور دینا اور یہ فرمانا کہ وضو کرتے رہو، یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو میرے دوست ہو اور میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر جب قیامت میں آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ انہیں کیسے پہچان لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کوئی آدمی اگر اس کے کئی گھوڑے ہوں تو اپنے گھوڑے کو باقی دیگر گھوڑوں میں کیسے پہچان لیتا ہے؟ ایک ایسا گھوڑا اس کا ہے جس کی چاروں ٹانگیں، چاروں پاؤں جو اس کے ہیں، ہاتھ پاؤں جو بھی اسے نام دیجئے، یہ کسی اور رنگ کے ہیں، تو وہ کیسے پہچانے گا جبکہ وہ کسی اور کے گھوڑوں میں مل جائے؟ اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو اپنے گھوڑے کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو قیامت میں دیکھوں گا اور وضو کے روشن چمکدار اعضاء کی وجہ سے انہیں پہچان جاؤں گا۔ اور اس مسلم کی روایت میں ایک بات آتی ہے اور بھی، اور اسی حدیث کے آخر پہ آپ نے فرمایا وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں اپنے حوض کوثر پر ان لوگوں کا انتظار کروں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ فرد کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جیسے کوئی آدمی اس کا مہمان جو ہوتے ہیں تو میزبان ان کا انتظار کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی پہلے سے کھڑا ہو کہ کچھ لوگوں نے آنا ہے اور میں ان کے انتظار میں ہوں، تو یہ وہ انتظار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے ان خوش نصیب افراد کا کریں گے جو حضرات ایمان کو لے کے دنیا سے گئے، اور ان کی پہچان کیا ارشاد فرمائی کہ ان کے اعضاء بڑے چمکدار ہوں گے کیونکہ وہ وضو کرتے تھے دنیا میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے ایک اور جگہ پہ بھی، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان انسان وضو کرتا ہے، اور یا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مومن انسان وضو کرتا ہے، یا مسلم کا لفظ ارشاد فرمایا یا مومن کا، تو جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے وہ بھی گر جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس پانی کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اور یا یہ ارشاد فرمایا کہ آخری پانی کا قطرہ جو اس کے چہرے سے خشک ہوتا ہے یا ٹپکتا ہے تو بس اس کے ساتھ اس کا چہرہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھوں نے جن چیزوں کو چھوا تھا گناہ کی تھیں، تو اس کے دونوں ہاتھ جب وضو میں دھلتے ہیں تو وضو کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یا یہ کہ وضو کا پانی ان میں جب پڑتا ہے تو اس کے بہتے ہی اس کے گناہ چڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی بات پاؤں کے متعلق بھی ارشاد فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقیم من الذنوب، اور وہ آدمی اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وضو میں بہت ہمت کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، اور پھر وہ وضو کو قائم بھی رکھتے تھے، اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طہارت اور پاکیزگی کا مستقل حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگرچہ وضو فرض نہیں ہے ہر وقت کا ہونا، لیکن پھر بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اسی لیے ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، اور مسند احمد میں آیا ہے، بڑی اچھی سند ہے اس کی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر وہ مسکرائے یا ہنسے، تو ان کے پاس جو کھڑے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین اس ہنسی کا پتہ نہیں چل سکا کہ کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے سامنے ایسے ہی وضو فرمایا تھا جیسے میں نے وضو کیا ہے، اور پھر آپ بھی ہنسے تھے، تو میں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا تھا
کہ کیا چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بات کہ بندہ جب پانی وضو کے لیے منگاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو دیکھو اس کا چہرہ بالکل پاک ہو جاتا ہے ان گناہوں سے جو چہرے نے کیے تھے، اور اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کو دھوتا ہے تو اس سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس خوشی میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی میں مسکرائے یا ہنسے کہ ان کی امت پہ اللہ نے ایسا احسان فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے اتباع میں مسکراہٹ اور ہنسی کو بھی اختیار فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی متعدد روایات آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وضو پر بہت زیادہ وہ محافظت کرتے تھے، وضو کی حفاظت فرماتے تھے۔ شدید سردی کا موسم تھا اور اس کے بعد انہوں نے پانی منگایا اور اپنا چہرہ مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو ان کے خادم تھے حمران رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، مہربانی فرمائے، اتنی شدید سردی میں اب وضو کی کیا ضرورت اس وقت رات کو پیش آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی وضو اس وقت قائم رکھتا ہے یا اس وقت کرتا ہے جب اس پہ ناگوار گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو دیکھو میں نے وضو مراد یہ تھی کہ اس لیے کیا ہے کہ سردی کے اس موسم میں اگرچہ وضو کی بظاہر ضرورت نہیں پیش آئی مگر میں نے اپنے وضو کی حالت کو قائم رکھا ہے، اور سردی کے موسم میں وضو کرنا ہمت کا کام ہے، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتلایا کہ اس وقت وضو کرنے کی کیا وجہ اور کیا سبب تھا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں بہت سی جگہوں پہ آئی ہے، اور اس کے الفاظ اگرچہ کچھ مختلف ہیں لیکن یہ کہ دیکھیے کتنی عجیب بات ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طہور شطر الایمان، لوگوں پاک رہنا، صاف رہنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ شطر کا مطلب نصف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ، آدھے سے زیادہ ایمان یہ پاکیزگی ہے، یہ صفائی ہے، صاف رہے آدمی، پاک رہے۔ اور آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، تملأ المیزان، وہ تو ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یعنی قیامت میں جب اعمال تلیں گے تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے ہاں یہ جو تم شکر ادا کرتے رہے ہو خدا کا، یہ تمہارے ترازو کو بھر دے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اور یہ حمد و ثنا اللہ کی جو تم کرتے ہو یہ پلڑا زمین کی طرف جھک جائے گا، یعنی اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ تملأ المیزان، فرمایا کہ اس ترازو کو، میزان کو بھر دے گا۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ بھی دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا پڑھنا مدد دیتا ہے اس ترازو کے پلڑے کو بھرنے میں۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یعنی اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے اتنا خلا اس کی نیکیوں سے آدمی کے بھر جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ کبھی کبھی کسی انسان کا اتنا اشتعال انگیز ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کسی ایک جملے کی وجہ سے اس دوسرے کو قتل کر دے تو اس کا سارا خون اور 6 فٹ کا وجود اس ایک چھوٹے سے جملے کے مقابلے میں بالکل حقیر نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دوسرا جو اس کا قدردان ہوتا ہے، اس کے والد، اس کا شوہر، اس کا بھائی، کوئی بھی، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسی زبردست بات اس نے کہی ہے کہ اسے اتنا انعام دیا جانا چاہیے۔ تو یہی حال وہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں بندے کے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آسمان اور زمین ان دونوں کے درمیان کا حصہ بھر جاتا ہے۔ والصلاۃ نور، اور لوگوں نماز تو نور ہے، نماز تو روشنی ہے، یعنی اگر روشنی نہ ہو تو انسان ٹھوکریں ہی کھائے گا۔ تو
تو جب نماز پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کر دیں گے؟ نور دے دیں گے. وہ روشنی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان پھر گناہوں سے بچتا ہے، فحاشی کے کاموں سے بچتا ہے، اور وہ نور اس کے لیے قیامت میں بھی جنت تک پہنچنے کا سبب بن جائے گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ صدقہ تو برہان، اور لوگوں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بہت پختہ دلیل ہے. یعنی جتنے دلائل قیامت میں کوئی آدمی اپنے لیے دے گا، صدقہ کرنا یہ خاموش دلیل گویا اس انسان کی بن جائے گی کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی طرف سے یہ قیامت میں دلیل کے طور پر پیش ہو جائے گی. والصبر ضیاء، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو صبر کرنا یہ بڑی روشن چیز ہے. یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنا، اور ناگواری چاہے نفس پر کتنی گزرے اس کو گوارا کرنا، اور نفس کو اللہ کی اطاعت کی طرف کھینچ کے لانا، یہ روشنی ہے. والقرآن حجت لک، اور قرآن قیامت میں یا تو تمہارے لیے دلیل بن جائے گا. یعنی جو کچھ تم کام کرتے رہے ہو غلط اور گناہ کے، اگر قرآن کے ساتھ تعلق تمہارا تھا تو قرآن حجت دلیل بن جائے گا ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اور یہ بات دوسری جگہ بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں قرآن پیش ہوگا اللہ کے سامنے، اور وہ اللہ تعالی سے الفاظ یہ آئے ہیں کہ اللہ تعالی سے جھگڑے گا. جھگڑنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی سے اصرار کرے گا قرآن کہ خدا بندہ میں تیرا کلام ہوں، اور یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا ہے، اور اس کے معاصی، اس کے معائب کو معاف کر دیا جائے، اور میری سفارش اس کے بارے میں قبول کی جائے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قرآن میرا کلام وہ مجھی سے نکلا ہے، اور میں آج کے دن اس کی شفاعت کو ضرور قبول کر لوں گا، اور پھر اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا. او علیک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہاری دلیل نہیں ہے قرآن تو پھر تمہیں اس کا وبال بھگتنا پڑے گا قیامت میں. یعنی قرآن تمہاری شکایت کر دے گا، علیکہ کا مطلب تمہارے اوپر اس کا وبال پڑے گا. تو دو میں سے ایک کام تو ہوگا ہی ہوگا کہ یا تو قرآن دلیل ہو گیا، اور یا یہ کہ قرآن پاک تمہارے خلاف اللہ کے ہاں پیش ہو جائے گا اور وہ بتائے گا کہ تم نے اس کی کتنی ناقدری کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی تم میں سے جب وہ صبح کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو اپنی جان کو بیچ آتا ہے، یا تو نیکی کے عوض میں جو اسے اچھا کر دے، اور یا تباہی کے عوض میں کہ وہ برباد ہو جائے. ہر آدمی کی صبح ایسے ہی ہوتی کہ یا تو وہ اچھے کام کرتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے ہاں بیچ آتا ہے اچھائیوں میں، نیکیوں میں، اور خدا اس کے عوض میں اس کو اجر دے گا. اور یا یہ کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنی جان بیچ آتا ہے اور گناہ خرید کے لیے آتا ہے. اور ترمذی وغیرہ میں آیا ہے پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسباغ الوضو، اور لوگوں وضو کا پورا کرنا شطر الایمان، یاد رکھو وضو کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے ایمان کا. یعنی جو آدمی وضو کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا حصہ قیامت میں اس کے لیے جو اللہ کے ہاں اس کو کام آئے گا وہ وضو ہے، کہ انسان وضو کرتا رہے اور فرض نماز اس کے ذریعے سے ادا کرتا رہے. یہاں تک اس کے متعلق آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت تشریف لائے، اور ابن خزیمہ کی صحیح میں آیا ہے رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے کہا بلال کو بلاؤ. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جا کے لوگوں نے بتلایا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کون سی چیز ایسی ہے سبقتنی الی الجنہ، جنت میں جو تمہیں مجھ سے بھی پہلے لے گئی، میں نے خواب میں دیکھا. اور ایک جگہ یہی روایت آئی ہے معراج کے معاملے میں بھی، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں کہ جنت میں داخل ہوا اور کوئی آدمی مجھ سے بھی پہلے چل رہا ہے، اس کے جوتوں کے چٹکنے کی آواز میں نے سنی، تو میں جوتوں کی آواز سننے سے سمجھ گیا کہ اوہو یہ تو بلال ہیں. تو یہ کون سی چیز تھی کہ تم مجھ سے بھی آگے چل رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جب بھی میں نے آذان دی ہے ہمیشہ اس کے بعد 2 رکعتیں اللہ کے شکر کے لیے پڑھتا رہا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوا ہوں میں نے ہمیشہ وضو کر لیا ہے. یہ چیز ہے
جو میں کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہٰذا یہی تو وہ اعمال ہیں کہ تم جنت میں سبقت لے گئے، یعنی آگے چل رہے تھے مجھ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی ایک طرح کی فضیلت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، بتلایا کہ دیکھو یہ وہ چیز ہے جو تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام تک لے گئی، یعنی تم اچھے رہے۔ تو اس لیے وضو ایسی چیز ہے جس کے متعلق متعدد احادیث میں آیا ہے کہ انسان وضو پر قائم رہے، اور فرض نماز کے لیے تو بہرحال وضو کرنا ہی ہے۔ وضو کی 3 قسمیں فقہا نے لکھی ہیں، اور پہلی قسم وضو کی فرض ہے اس شخص کے لیے جو بغیر وضو کے ہو اور نماز اس نے پڑھنی ہے، وہ نماز اگرچہ نفل ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی فرض ہے، جنازہ کی نماز پڑھنی ہے اس کے لیے بھی فرض ہے، اور تلاوت کے دوران قرآن پاک کی جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی وضو فرض ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کو یا اس کا ترجمہ اگر چھونا ہو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی آدمی زبانی پڑھتا ہے تو پھر تو وضو اس کا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن قرآن پاک کو چھونا ہے، یا صرف قرآن پاک کا متن نہیں، مکمل اس کا اردو انگلش کوئی ترجمہ ہے تو اس کو چھونا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک کے متن کے علاوہ فقط ترجمہ چھاپ دینا یہ منع ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اردو کا ترجمہ ہے اور قرآن پاک کو نہ چھاپا جائے اس کے ساتھ، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک سارا اردو میں ہی قرآن ہو جائے، تو اس کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اصل زبان قرآن پاک کی عربی ہے نا۔ اگر 6 صدی میں، 4 5ویں صدی میں فقہا اس کی اجازت دے جاتے اور کہتے کہ یہ درست ہے، چھاپ لیا کرو، تو آپ سوچئے آج پوری دنیا میں قرآن پاک کی صرف ٹرانسلیشنز چل رہی ہوتی، اصل قرآن تو عربی کا عربوں میں ہی رہ جاتا، باقی کس نے عربی میں پڑھنا تھا؟ اس لیے قرآن پاک کو چھوئے یا اس کا ترجمہ، بشرطے کہ خالص ترجمہ ہو، تو اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے۔ اور دوسری وضو کی قسم واجب ہے، اور وہ ہے طواف کے لیے، کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ اور تیسری قسم وضو کی مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے کرے گا تو ثواب ہے اس کے لیے۔ مثلا سونے سے پہلے وضو کرنا حدیث میں بھی آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو آدمی باوضو سوئے گا، یا یہ کہ اپنے بستر پر اس حال میں لیٹے گا کہ وہ وضو سے ہو، تو اس انسان کے دل میں نور ہو جائے گا، یا بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے یہ چیز نور بن جائے گی۔ اور سو کر جب اٹھے اس وقت بھی وضو کرنا، اور پھر ہمیشہ وضو کرنے کی اگر کسی انسان کی عادت ہو تو اس مقصد کے لیے بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اور وضو ہے اور اس کے بعد اس نے کوئی بھی ایسی عبادت کر لی جس کے لیے وضو ضروری تھا، مثلا درمیان میں طواف کر لیا، مثلا ایک مرتبہ وضو کر کے اس نے قرآن پاک کو چھو لیا، یا اس نے 2 نفل پڑھ لیے، یا جنازہ پڑھ لیا، کوئی بھی ایسا کام جس کے لیے وضو فرض تھا، کرنے کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا، اگرچہ پہلے سے وضو ہی ہو، دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک آدمی نے مثلا عصر کی نماز پڑھ لی اور مغرب کی نماز وہ پڑھ سکتا تھا، اس کا وضو ہے، مگر پھر تو دوبارہ تازہ وضو کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے مستحب ہے، زیادہ اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسے کرتے تھے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ غیبت کرنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ غیبت جو ہے یہ گناہ ہے نا، تو گناہ کے کاموں کے بعد وضو کرنا تاکہ اللہ کی یاد رہے، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رہے، یہ نقل اتارنا، اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب فقہا نے لکھا ہے۔ اور غیبت پہ تو اگر فرض قرار دے دیتے وضو کو تو پھر کیسا ہوتا، پھر یہ غیبت رک جاتی۔ بہت سی خواتین اس غیبت سے باز آ جاتی اور مرد بھی باز آ جاتے۔ یہ اتنی بری چیز ہے کہ گویا انسان اپنے آپ کو ایک طرح سے ناپاک کر لیتا ہے، تو اس کے بعد غیبت کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، چغلی کے بعد
نقلیں اتارنا کسی کی، اس کے بعد یہ یعنی گناہ کے جو کام ہیں ان کے بعد وضو کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ اس انسان کو کچھ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور یہ اس کے بعد اگر خدا توفیق دے تو یہ نماز پڑھے۔ اور اسی طرح جس انسان کے لیے غسل فرض ہو اس کے لیے کھانے پینے سے پہلے اور سونے سے پہلے بھی وضو کا کرنا مستحب ہے۔ غصے کا بھی حکم لکھا ہے فقہا نے کہ کسی انسان کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ وضو کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ غصہ شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے اور وہ آگ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کم کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ آدمی حالت بدل لے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ آدمی وضو کر لے کیونکہ یہ وضو کا اثر غصے پر پڑے گا، وہ آگ ہے اور پانی اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اگرچہ یہ چیز غصہ غیر محسوس چیز ہے لیکن محسوس چیز جو پانی ہے اس کو وہ کیا کرے گی؟ اس کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے وقت کا وضو بھی فقہا نے مستحب لکھا ہے، اور اسی طرح سعی جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان اس میں کوئی آدمی باوضو رہے، یہ زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وضو جو واجب ہے وہ بیت اللہ کے طواف کے لیے، سعی کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ علماء کے اختلاف سے بچنے کا کیا مطلب؟ وہ وہی مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی، اللہ کا اچھا بندہ، صحیح معنی میں شریف انسان، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے مسائل پر عمل کرے کہ کسی فقیہ، کسی مفتی کے نزدیک اس کا فعل ہر ایک مفتی کے نزدیک ٹھیک ہو، کسی کے نزدیک بھی غلط نہ ہو۔ مثلا یہی علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا، اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا اور اس کے بعد وضو کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لیا ہے اور اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو جو ٹوٹتا ہے تو حنبلی جتنے ان کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے علماء مقلد ہیں اور ان کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت جو کھائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور باقی تینوں ائمہ، امام مالک، شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، یہ تینوں اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر اونٹ کا گوشت کھا لے تو بہتر ہے وضو کر لے تاکہ علماء کے اختلاف سے بچ جائے، چاروں ائمہ کے قول پہ عمل ہو جائے اور اس کی نماز یا قرآن پاک کی تلاوت یا جنازہ سب کے نزدیک ہو جائے۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ وہ سارے مذاہب کو جمع کر لیتا ہے، لیکن اتنے علم والے صوفی اب وہ کم رہ گئے، پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے۔ تو علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے حنفی فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ وضو کا کر لینا مستحب ہے۔ وضو کے 4 فرائض اللہ تعالی نے گنے ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو کرے وہ جب کوئی انسان نماز کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور وضو کے 4 رکن ہیں، وہی اس کے فرائض ہیں، اور ان میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ چہرے کو دھوئے، اور چہرے کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے اوپر عام نارمل جو حالات ہیں اس میں پیشانی کے اوپر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں چہرے کے، وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک چہرے کے طول میں اور عرض میں ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا چہرہ ہے، مرد ہو یا عورت۔ چہرے کی تعریف فقہا نے یہ کی ہے کہ عام حالات میں جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں پیشانی کے اوپر، وہاں سے لے کے اور ٹھوڑی کے نیچے تک طول میں اور عرض میں
ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا چہرہ ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو کے ساتھ ساتھ جبڑے بھی آ جاتے ہیں، یہ سارا حصہ چہرے میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سارے حصے کو دھونا فرض ہے، اس لیے یہ جو کان کی لو کے بعد یہ جو داڑھی ہے، اس کے درمیان، داڑھی کے بالوں کے درمیان اور کان کی لو کے درمیان، کان کی لو اور داڑھی ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہے، یا کلمیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو کلموں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کان کی لو کے بعد جہاں چہرے کے بال ہیں درمیان میں چھوٹی سی ایک پٹی بنتی ہے، اور یہ وضو کے فرائض میں شامل ہے، یعنی یہ بھی دھونا ضروری ہے۔ اس کا دھونا بھی ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اور جو مرد جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے بعض اوقات وہ چہرہ دھو لیتے ہیں، اور یہ کان کی لو اور داڑھی، یہ کنپٹی جہاں ہوتی ہے اس جگہ کے درمیان جو حصہ ہے یہ خالی رہ جاتا ہے، اس پہ پانی نہیں پہنچتا یا اس کو تر نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ چہرہ نہیں دھویا جائے گا، اور جب چہرہ نہیں دھلے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور نتیجہ اس کا آگے بھی پھر پہنچ جاتا ہے، وہ یہ کہ نماز پر وہ جو فضائل آئے ہیں نا، اور جو چیز آئی ہے کہ اس کی نماز پہ ایسی رحمتیں اترتی ہیں اور ایسا خدا اس سے راضی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، وضو ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی طرح چہرے میں یہ بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں کہ کنپٹی کے بال جو ہیں یہ کانوں کے پیچھے کر لیے اور چہرے پہ پانی ڈال دیا، اور بالکل کنپٹی کے نیچے اور کان کی لو کے پاس کی جو جگہ ہے یہ دھلنے سے رہ جاتی ہے، یہ بے احتیاطی ہوتی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، وگرنہ وضو نہیں ہوگا، نتیجہ یہ کہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، یہ جو آنکھیں ہیں ان کے کبے ہیں، کبے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی جہاں انتہا ہے، جہاں آنکھیں آ کے ناک کی ہڈی کے ساتھ ملتی ہیں، یہ جو کونے دونوں طرف پیدا ہوتے ہیں، یہاں بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے، اور یہاں بھی پانی بھی پہنچانا چاہیے اور ہاتھ بھی پھیر لینا چاہیے تاکہ اچھی طرح یہ جگہ بھی دھل جائے، وگرنہ یہاں پانی نہ پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ چہرے میں شامل ہیں چیزیں۔ اور چہرے کو تیسری چیز جس میں احتیاط سے دھونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بھویں ہیں پلکوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر بھویں جو ہیں ان کے درمیان میں، یا بھویں جو ہیں انہیں بھی دھونا چاہیے، یہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جلدی میں احتیاط نہیں کرتا اور دونوں بھووں کے درمیان کچھ حصہ رہ جاتا ہے، یا بھویں وہ تر ہونے سے، بھیگنے سے رہ جاتی ہیں، اور نتیجہ یہ کہ وہ وضو نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو چہرے کو اچھی طرح دھونا چاہیے، یہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، ایک بار دھونا اس کا یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فرض جو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے وہ دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے، کوہنیوں سمیت۔ سب اس کے قائل ہیں، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہا میں اس کوہنیوں کے سمیت ہونے کے قائل نہیں ہیں،
لیکن باقی سارے کے سارے ائمہ سب اس پہ قائل ہیں اور اسی پہ فتویٰ ہے کہ کونی کی جو ہڈیاں ہیں وہ اس میں شامل ہیں، یعنی ہاتھ بھی ہیں اور کوہنی کی ہڈی سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، یعنی وہ ہاتھوں پہ رکھ کے پانی کو بہائے یا ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھوتا چلا جائے، حتیٰ کہ کوہنی کی جو دو ہڈیاں ہیں ان سمیت ان کو بھی دھونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوہنی کی ہڈیاں چھوڑ دی جائیں اور اس سے پہلے دھو لیا جائے، اس صورت میں نہیں ہوگا وضو، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو دونوں ہاتھوں میں کونیوں سمیت انہیں دھونا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض۔ اگر پاؤں یا ہاتھوں میں کونیاں نہیں دھلیں اور پاؤں میں ٹخنے نہیں دھلے تو وضو نہیں ہوا۔ اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی انگلیوں کے درمیان خلال تو سنت موقدہ ہے کہ ان کو ترک کیا جائے یا ان میں انگلی پھیری جائے، یہ تو سنت موقدہ ہے، لیکن ان کو ترک کرنا کہ اندر سے بھی گیلی ہو جائیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان کا حصہ اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا حصہ، یہ بھی فرض ہے، اور اگر یہ فرض پورا نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ کہ وضو نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور چوتھا فرض وضو میں سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کتنا کرے؟ سب سے اچھا تو یہی ہے کہ سر میں پیشانی کے بالوں سے لے کے اور آخر تک مسح کرے، یعنی وہ پیچھے گردن تک لے آئے، سارے سر کا مسح کرے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارے سارے حنفی فقہا فرماتے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یعنی ایک ہاتھ گیلا کر لیا اور سر کے کسی حصے میں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے اگر اس نے 1/4 سر کا مسح کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا۔ اور مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو گیلا کرے اور ہاتھوں سے جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو جو خالص تری رہ جاتی ہے نا ہاتھوں میں، پانی کا گیلا پن جو ہاتھوں میں رہ جاتا ہے، اس کو پھیرنا سر پہ، یہ مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر لے اور گیلا کرنے کے بعد جب پانی ٹپکنا اس سے بند ہو جائے تو خالص جو تری اور جو اس پہ نمی رہ جاتی ہے، جو گیلا پن ہوتا ہے پانی کی وجہ سے اس کو پھیرنا سر پہ، یا فرض کیجئے پلستر ہو گیا ہے، پٹی چڑھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پھیرنا، اس کو کہتے ہیں مسح کرنا۔ اور مسح کرنا 1/4 کا، سر کی 1/4 کا مسح کرنے سے فرض پورا ہو جائے گا، اور پورے سر کا مسح کرنا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سارے سر کے مسح کے قائل ہیں، تو 1/4 کا مسح ہمارے نزدیک اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ مسئلہ ہے، تو یہ چوتھا فرض ہوا۔ وضو کیا کیوں جائے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ سبب یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے بغیر درست نہیں ہیں انہیں اس کے ذریعے سے جائز قرار دینا، یہ دنیا میں اس کا حکم ہے۔ مثلا نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وضو کیا ہے کہ نماز پڑھیں۔ قرآن پاک کو نہیں چھوا جا سکتا تھا، اس لیے وضو کیا ہے کہ قرآن پاک کو چھوئے۔ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا، اس لیے وضو کیا ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنا اس آدمی کے لیے درست ہو جائے۔ اور آخرت کا حکم اس کا کیا ہے؟ آخرت کا حکم یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں کہ اس انسان کو ثواب پہنچے، ثواب ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ثواب کس چیز کا نام ہے؟ ثواب نام ہے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا۔ بس قیامت میں ثواب کی عملی شکل کیا ہوگی، اس پہ کی ہے اصول اور متکلمین نے بڑی لمبی مباحث کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ثواب یا تو چیونٹیوں کی شکل میں ہوگا اور یا رائی کے دانے کی شکل میں ہوگا، اور پھر تلنا ہوگا چیزوں کا کہ اس کو اتنا ثواب ملا ہے، یعنی اس کو اتنے رائی کے دانے مل گئے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے بے حد و حساب رائی کے دانے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا نا
قرآن پاک میں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کہ انہوں نے کہا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی اور وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں یا کسی چٹان پہ پڑی ہوئی ہو تو یاتی بہ اللہ، اللہ قیامت میں اسے بھی لے آئے گا. تو وہ کہتے ہیں ثواب جو تلے گا، وہ کہتے ہیں بہت سے اہل علم کلام کے ماہرین اور فقہا اور محدثین کہ وہ کہتے ہیں وہاں تلنے کی صورت رائی کی ہوگی، یا وہ کہتے ہیں چونٹی، چونکہ سب سے چھوٹی چیز ہے دیکھنے میں، تو اس اعتبار سے اس سے تولا جائے گا لوگوں کا ثواب. تو بہرحال یہ تو اس کی ایک شکل ہے، اصل چیز ثواب کی حقیقت اللہ کی رضا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من قام ایمانن و احتسابن، اور جو آدمی اللہ کے حضور میں کھڑا ہو ایمان لے کے اور ثواب کی نیت سے. یہ جو احادیث میں احتسابن کے لفظ آئے نا، الفاظ کئی جگہ آئے ہیں احتسابن کے، تو احتسابن کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہاں علی میاں صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ فرمانے لگے کہ مومن بے نیت زیادہ ہوتا ہے اور بد نیت کم ہوتا ہے. پھر خود ہی اس کی شرح فرمائی ایک دن اور ارشاد فرمایا کہ بے نیت زیادہ ہوتا ہے، یعنی نماز شروع کر دی اور ثواب کی نیت ہی نہیں، وضو کر لیا اور یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس وضو میں ثواب ملے گا، اور ثواب کا مطلب اللہ کا قرب حاصل ہوگا. فرمایا بد نیت کم ہی ہوتے ہیں کہ کوئی اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ دیکھیں گے مجھے بڑا نمازی کہیں گے، اس لیے زکوٰۃ دے کہ لوگ کہیں گے بہت سخی ہے. تو بد نیت مومن کم ہوتے ہیں، بے نیت بہت ہوتے ہیں. تو اس لیے جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کو آخرت میں ثواب ملے گا، اور وضو کے واجب ہونے کے لیے عقل شرط ہے، بالغ کا ہونا شرط ہے، اسلام کا ہونا ضروری ہے، اور اتنی مقدار پانی کی ہونا ضروری ہے جو وضو کے لیے کافی ہو. اور اسی طرح ایسی ناپاکی جو وضو دور کر سکے اس کا وجود بھی ضروری ہے. اور اسی طرح وقت کا ہونا بھی، کہ مثلا وقت ہی نہیں رہا اس کی آنکھ کھلی فجر میں اور کل 2 منٹ باقی تھے، تو اب وضو کا وقت ہی نہیں رہا اس کے پاس کہ وہ وضو کرے اور نماز پڑھے. یہ کیسے ہوگا اس کے ساتھ؟ تو اس لیے اس کے صحیح ہونے کی جو شرائط فقہا نے لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان پہ پوری طرح پاک پانی پہنچے. جو 4 وضو کے فرائض ہیں یا 4 اعضاء کو دھونا ہے، پاک پانی ان میں سے ہی پہنچ جانا. اور اسی طرح وہ چیز رک جائے، ختم ہو جائے جو وضو کے منافی ہے، جو وضو کو ختم کر دیتی ہے. مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مسلسل خون بہ رہا ہے، اور اب اگر یہ شخص کہے کہ میں وضو کرتا ہوں تو وضو نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ خون مسلسل بہ رہا ہے نا، تو خون بہنے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو وہ چیز نہ رہے جو وضو کے منافی. اور اسی طرح وہ چیز بھی جسم سے الگ ہو جائے جو چیز پانی کے درمیان اور جسم کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ چیز بھی نہیں ہوگی تو وضو صحیح ہوگا. اس کی آسان مثال نیل پالش ہے. خواتین لگا لیتی ہیں نا نیل پالش، تو نیل پالش میں پانی ناخن تک نہیں پہنچتا اور درمیان میں ایک تہ جم جاتی ہے پوری نیل پالش کی، تو یہ پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ بن گئی، تو اس کے ہوتے ہوئے وضو نہیں ہو سکتا. یہ تو نیل پالش تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اس کی لیئر ایک پوری تہ ہوتی ہے. فقہا نے تو آٹے کے متعلق لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جو خواتین آٹا گنتی تھیں ان کے زمانے میں، وہ اپنے زمانے کا ذکر کرتے تھے، تو آٹا ناخنوں میں پھنس جاتا ہے، اور انہوں نے کہا وضو میں پانی اس آٹے میں سرایت کرے، خشک ہو جاتا ہے آٹا، تو خشک ہو جائے اور پھر اس کے بعد سرایت کرے اور وہ ناخن کے اندر تک پہنچے، یہ نہیں ہوتا. تجربہ یہ بتاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ وہ خاتون پہلے ناخنوں کے اوپر سے آٹا ہٹائے اور پھر اس کے بعد وضو کرے گی تو اس کا وضو ہوگا. تو اس لیے وضو کے لیے 3 چیزیں ضروری ہو گئیں. ایک تو یہ کہ پاک پانی
جسم تک پہنچے، ان وضو کے اعضاء تک جن کا دھونا ضروری ہے، اور دوسرے وضو کے منافی جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے، اور تیسرے وضو کے میں جب کر رہا ہے تو پانی کے درمیان اور جسم کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ کی نہ رہے۔ اس کے بعد فقہا نے لکھا ہے کہ وضو میں واجب چیزیں کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی چہرے پر جب آدمی ڈالتا ہے تو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ داڑھی اگر مرد کی ایسی ہے کہ اس میں سے نیچے اس کی جلد نظر آتی ہے، عام آدمی کوئی دیکھتا ہے تو تھوڑے سے بال ہیں، جیسے بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی داڑھی ہوتی ہے کہ نیچے چہرے میں جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جلد جو نیچے نظر آ رہی ہے اس تک پانی کا پہنچانا، اس جلد کو نیچے سے اس کے دھویا جائے، یہ پانی کا پہنچانا وہاں تک واجب ہے۔ اور اگر بال گھنے ہوں تو جو بال چہرے کی حد کے اوپر ہیں، یعنی حد میں جمے ہوئے ہیں، مثلاً کنپٹیوں سے نیچے ہیں، مثلاً یہ کہ دونوں جبڑوں پر ہیں، تو ان کے اوپر پانی کا بہانا، انہیں دھونا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح ہونٹوں کا وہ حصہ جو ظاہر رہتا ہے، مثلاً منہ بند کرتا ہے نا کوئی آدمی تو ہونٹ باہم مل جاتے ہیں، بند ہونے کی حالت قائم ہو جاتی ہے، تو جو ہونٹ نظر آتے ہیں ان کا دھونا یہ واجب ہے، ضروری۔ اور انگلیاں اگر اتنی شدید ملی ہوئی ہوں یا ناخن کبھی اتنے لمبے ہو جائیں کسی خاتون کے کہ وہ پورے اس پوروے کو ڈھانپ لیں، پورا جو ہے پورے جو انگلیوں کے ہوتے ہیں اس پورے پورے کو وہ ڈھانپ لیں اور اس پوروے میں کوئی جگہ باقی نہ رہے، تو اس ناخن کے نیچے پانی کا پہنچانا ضروری ہوگا، وگرنہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور انگوٹھی اتنی تنگ ہے کہ اس کے نیچے پانی آسانی سے پہنچ نہیں سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی کو ہلائے، اس کا ہلانا، اس کا گھمانا یا اس کو اتارنا یہ واجب ہے، اور اگر پانی اس کے نیچے نہیں پہنچا تو پھر اس انسان کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا حصہ خشک رہ جائے گا۔ اسی طرح سردیوں میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں، اور یہ جو پاؤں کی پھٹن ہے اس میں اگر پانی پڑ جائے تو بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ تو فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کوئی دوائی اس میں لگا لیتا ہے، اور یا موم، پچھلے زمانوں میں موم یا چربی کو پگھلا کے اس میں ڈال دیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں اوپر سے بس اس کا پانی گزار دیا جائے، شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ اس موم یا چربی کو دور کر کے پھر اندر سے اسے دھویا جائے پاؤں کی پھٹن کو، بلکہ اوپر سے اس کے پانی گزارا جائے گا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرض کر لیجئے کسی نے وضو کیا اور اس کے بعد بال منڈوا دیے، ناخن کاٹ دیے یا سر منڈوا دیا، تو وضو قائم رہے گا، کیونکہ یہ چیزیں وضو کو نہیں توڑتی۔ اس نے پہلے وضو کر لیا تھا، پانی پہنچ گیا تھا ناخنوں کے نیچے تک، اب ناخن کٹوا دیے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پھر دھوئے یا کوئی ایسی بات، بلکہ یہ وضو قائم رہے گا۔ اور واجبات کے بعد وضو کی کچھ سنتیں ہیں اور ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سنت موقدہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ وضو میں جو چیزیں سنن موقدہ کا درجہ رکھتی ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کا ابتدا میں دھونا، اور یہ جو ہاتھ میں کلائی میں ایک ہڈی ابری ہوئی نظر آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے، اس سمیت دھونا۔ ہاتھ کی حد جہاں ہتھیلی کی ختم ہوتی ہے اور بازو شروع ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ہڈی ابری ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ ایسے کرتے تھے۔ اور سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس چیز کو اپنا طریقہ بنا لے کہ وہ ایسے سنت موقدہ کو چھوڑ دے گا تو سخت عتاب کا ڈر ہے اس کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت میں میری شفاعت سے اسے حصہ نہیں ملے گا۔ اور وضو کے آغاز میں بسم اللہ کا پڑھنا، بعض فقہاء نے اسے مستحب لکھا ہے، لیکن بسم اللہ بالکل آغاز میں پڑھ لینی چاہیے، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک تو یہ فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو پہ اللہ کا نام نہ لے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں سرے سے وضو ہوتا ہی نہیں۔ اور باقی فقہاء اور احناف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وضو کا ثواب نہیں ملتا، اس انسان کے لیے بری بات ہے کہ وہ بغیر اللہ کا نام لیے وضو کو شروع کر دے، تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کو ابتدا کرنا، آغاز کرنا، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد کلی کرنا اور کلی میں مسواک کرنا، یہ جو مسواک ہے یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت چیزیں حدیث میں آئیں۔ بخاری میں آیا ہے لولا ان اشق علی امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ یہ لوگ بڑی دقت میں پڑ جائیں گے تو لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، تو میں نے کہتا کہ ہر نماز کے ساتھ جب وضو کرو تو ہر وضو میں اپنی مسواک استعمال کرو، اپنا منہ صاف رکھو۔ ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں حکم دیتا کہ تم مسواک کرو۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو مسواک کرتے رہنا، فإنہا، یہ جو السواک مطہرۃ للفم، اس سے منہ کی بو زائل ہو جاتی ہے، منہ صاف رہتا ہے، مرضات للرب، اور تمہارے پروردگار کو راضی کرنے والی، خوش کرنے والی ہے، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں رہی ہیں، یعنی ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ عمل کرتے رہے ہیں، اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ تعطر، عطر کا لگانا، اور ایک چیز یہ فرمائی کہ والسواک، اور مسواک کا کرنا۔ مسند احمد میں آیا کہ مرضات للرب، یہ تمہارے رب کو راضی کرنے والی چیز ہے، مسواک کرتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جب تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تقالت بالسواک، انہوں نے کہا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دیکھتے تھے کہ کہاں ہے، تاکہ اپنے منہ مبارک کو صاف کریں۔ بہت جگہ یہ بات آئی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ دن رات میں شاید 8-10 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوں گے، 5 مرتبہ تو نمازیں ہی ہو گئیں۔ سو کے اٹھتے تھے، دانت صاف کرتے تھے، مسواک کرتے تھے۔ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے سوتے تھے، اور مسواک اپنے سرہانے رکھ کے سوتے تھے۔ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پڑی رہتی تھیں کہ وہ ہر وقت گویا استعمال میں آتی تھیں، ان میں سے مسواک تھی۔ تو 7 موقع تو یہی ہو گئے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی چونکہ کثرت سے نازل ہوتی تھی تو جو منہ مبارک تھا اسے صاف رکھنا ہی تھا۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ صاحب السواک والنعلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ ایک جگہ بھیجا، اور پوری حدیث لوگ پڑھیں تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ اسلام کا مزاج شریعت کا کیا ہے، اور سنا دیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ جھوٹ گھڑ لیا گیا الیاذ باللہ۔ یہاں تو اتنی جھوٹی روایات، ایسے سمجھتے ہیں کہ رشتے شادی یہ بس ایسے ہی گرے پڑی عورتوں سے ہو جانی چاہیے، بیچاری جنہیں نہ صفائی کا ڈھنگ آتا ہو، نہ سلیقہ ہو، نہ طریقہ ہو کوئی زندگی کا۔ اسلام یہ مزاج نہیں سکھایا، اور اوپر سے جعلی صوفی اور جھوٹے بزرگ مل جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ فلاں بزرگ تھے اور ان کا رشتہ گیا اور ان کے شیخ نے کہا کہ میری بیٹی ہے مگر ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور لولی لنگڑی ہے اور تم شادی کرو گے، اور مرید باصفا نے سر جھکا دیا۔ ہوگا جو بھی جھوٹ یہ گھڑا ہوا، مگر کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا۔
اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ اپنے رشتے کے لیے ایک خاتون کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور 2 چیزیں اس خاتون میں دیکھ لینا، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اس کے منہ سے بو نہ آتی ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ نفاست ہے، یہ صفائی ہے جو ہر مومن انسان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ آپ ڈاکٹر سے پوچھئے اور آپ لیڈی ڈاکٹر سے پوچھئے کہ ان کے پاس کیسے کیسے پیشنٹ آتے ہیں جو دنوں اور ہفتوں اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور اس کے باوجود وہ سب سے بڑے مومن ہیں۔ مومن انسان ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنی جبریل نے مسواک کرنے کی وصیت کی، اتنی کہ خفت علی اضراسی، مجھے ڈر ہوا کہ میرے مسوڑے چھل جائیں گے۔ یہ طبرانی میں آیا ہے، اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرتے رہو، اس سے تمہارا منہ صاف رہے گا اور اللہ تم سے خوش ہوگا۔ ما جاءنی جبرائیل، اور میرے پاس جب بھی جبرائیل آئے الا اوصانی بالسواک، مجھے کہتے رہے کہ آپ مسواک کرتے رہیے، حتیٰ کہ لقد خشیت ان یفرض علی وعلی امتی، مجھے ایک مرتبہ یہ ڈر لگنے لگا کہ یہ کہیں آئندہ جبریل یہی نہ حکم لے آئیں کہ مسواک کرنا آپ پہ بھی فرض ہے اور آپ کی امت پہ بھی فرض ہے۔ مسند ابو یعلا میں آتا ہے ظننت انہ ینزل علی فیہ قرآن، مجھے ایک مرتبہ یہ خیال ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خیال ہوا کہ اب جو وحی آئے گی نا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اسے فرض قرار دے دیں گے، وحی آئے گی کہ اپنے منہ صاف رکھا کرو۔ اتنی زیادہ تاکید ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ایسے لفظ ہیں مسند احمد میں کہ امرت بالسواک حتی خشیت ان یکتب علی، مجھے مسواک کا اتنا حکم ملا، اتنا حکم ملا، اتنی مرتبہ کہا گیا، جبریل نے آ کے بتایا کہ یہ مسواک کرنی چاہیے، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ امت پہ فرض کر دی جائے گی، یہ ضروری قرار دے دی جائے گی۔ مسند بزار میں روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آدمی جب مسواک کرتا ہے اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اللہ کے حضور میں، تو فرشتہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ جو قرآن وہ پڑھ رہا ہے وہ فرشتہ اپنے اندر اس کے قرآن پڑھنے کو جذب کر لے۔ فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دیکھو اپنے دانت، اپنا منہ صاف رکھا کرو اللہ کے فرشتوں کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے۔ یہ ارشاد فرمایا قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، تو مطلب یہی ہوا کہ اللہ کا یہ ایسا انعام ہے کہ وہ جو کلام تمہارے منہ سے خدا کا نکلے گا، گویا یہ اس فرشتے کی خوراک ہے، گویا یہ اس فرشتے کو راحت اور خوشی مل رہی ہے، اس نے اپنے ہونٹ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیے ہیں، تو فرمایا اپنے ہونٹوں کو، اپنے منہ کو صاف رکھا کرو۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسند احمد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کر کے جو آدمی دانت صاف کر کے نماز پڑھتا ہے 70 گنا زیادہ ثواب لیتا ہے اس نماز سے جو نماز بغیر اس کے پڑھی جاتی۔ بہت چیزیں آئی ہیں، بہت جگہ یہ آیا، لیکن عام طور پہ لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں اور دانت پیلے پڑ جاتے ہیں اور منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ یہ سب چیزیں مسواک، یہ سب چیزیں مومن کے شان کے منافی۔ مسواک کو اگرچہ فقہا مستحب لکھیں مگر احادیث کی اتنی تاکید دیکھ کے احساس ہوتا ہے۔ یہ احادیث اس لیے سنائی ہیں کہ مومن انسان اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنے چال ڈھال کے اعتبار سے، اپنی گفتگو کے اعتبار سے، اپنی عادات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مومن نظر آنا چاہیے۔ جو اس سے ملے طبیعت خوش ہو کہ یہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، مومن انسان ایسے ہوتا ہے۔ تو فقہا نے اسے وضو کی سنتوں میں شمار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو اپنی انگلی دانتوں پہ پھیر لے مسواک نہ ہونے کی صورت میں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسواک ہو کیوں نہ، مسواک ہونی چاہیے تاکہ دانت صاف ہو۔ وضو کی اور بھی سنتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں۔